نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم يوما فقال يا غلام انی اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے امت کو 5 ہدایت اور 5 نصیحت فرمائی ہے۔ پہلی نصیحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی حضرت ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ پہلی بات، احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے اوامر و نواہی کو بجا لاؤ۔ جن کاموں کے کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے تاکید فرمائی، چاہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ہو، چاہے لین دین سے متعلق ہو، چاہے گھریلو معاملات معاشرت سے متعلق ہو، چاہے اخلاق سے متعلق ہو، ان تمام احکامات کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، چاہے وہ جھوٹ، غیبت، بہتان، سود کھانا، شراب پینا اور ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو اجتناب کر لو، روک لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر اللہ کے ان احکامات کو بجا لاؤ گے، ان احکامات کی پیروی کرو گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اگر حفاظت ہو تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آگے فرمایا، اگر شریعت کے ان احکام کی پاسداری اور پاس و لحاظ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، تجدہ تجاہک۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ نماز ہماری روح والی بنے گی۔ اگر اللہ کے سامنے ہونے کا تصور آ گیا تو کوئی گناہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہو تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی کو فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو گے تو تمہارے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ اور پھر آگے دوسری نصیحت فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ ہی سے مانگو۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمارے سوال کو پورا کرے، ہمارے حاجت کو پورا کرے؟ تو ہر ایک محتاج ہے، اور دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم بھی فرمایا، ادعونی استجب لکم، اور اس پر قبولیت کا وعدہ بھی کیا کہ تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو ہمارے اندر مانگنے کی عادت ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو تم اللہ سے مانگو، اور اللہ سے مانگنے کے وقت یہ یقین رکھ کر مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے سوال کو پورا کرے گا، ہماری حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ہماری حاجت کو پورا کرے۔ یقین کے ساتھ مانگے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انا عند ظن عبدی بہ، میں بندے کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں۔
اگر بندہ یہ یقین رکھ کر مجھ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، میری دعا کو قبول کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یستحی ان یرد ید عبدہ صفرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز مانگے، سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے۔ تو یقین اور امید کر کے اور دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو، میں کیا مانگ رہا ہوں اس وقت میں، تو پوری توجہ کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجت کو پورا کرے گا، ہمارے سوال کو پورا کرے گا۔ تو اللہ سے مانگنے کی ہمیں عادت ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، یہ آس اور امید لگا کر یقین سے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا کہ نہیں، ہمارے سوال کو کس طریقے سے پورا کرتا ہے۔ آگے تیسری ہدایت یہ فرمائی کہ اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، کوئی مشکل مرحلہ ہے، دشمن ہے یا کوئی پریشانی ہے اور رزق کی تنگی ہے یا اس قسم کے اور آفات، مصائب یا بیماریاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آفات اور پریشانیوں سے اور دشمنوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب کرے گا۔ تو اللہ سے مدد مانگیں تو کیسی بھی مشکل حالات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اس بات کا تم یقین رکھو کہ اگر پوری دنیا مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں نفع نہیں پہنچانا چاہتا، تو پوری دنیا مل کر ذرہ برابر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ اسی طریقے سے 5ویں ہدایت اور آخر میں بتایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر پوری دنیا کی طاقت مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے لیکن اللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تمہاری حفاظت کرنا چاہتا، تو پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، اللہ کا فیصلہ ہی غالب ہوگا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر تمہارا بال بینگا نہیں کر سکتی، اللہ اگر تمہاری حفاظت کرنے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں تم رہو گے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، چاہے حالات سازگار ہوں کہ نہ ہوں۔ تو ہمارا یقین اللہ کی طرف ہو، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ ہی کی طرف ہے، اس بات کا ہمیں دل سے یقین ہو۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے حفاظت فرمایا۔ خود ہجرت کا مشہور واقعہ دیکھیں، آپ علیہ السلام کو جس وقت ہجرت کا حکم ہوا رات میں، تو کفار مکہ آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ مکے کے ایک سردار آپ علیہ السلام کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، ننگی تلواریں لیے ہوئے تھے، اور ان کا منصوبہ اور پلان تو یہ تھا کہ جس وقت آپ علیہ السلام صبح کو گھر سے باہر نکلیں گے تو پورے بیک وقت مل کر حملہ کر لیں گے، ان کی بوٹی بوٹی ہو جائے گی، تو اس طریقے سے آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ لیکن یہ میرے عزیزو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ انہی دشمنوں کے درمیان سے آپ علیہ السلام نکل رہے ہیں، کیا مجال کی کسی دشمن کی نگاہ، کسی دشمن کی نظر آپ علیہ السلام کی طرف پڑ جائے، قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو جسے اللہ تعالی حفاظت کرنے پر آ جائے، پوری دنیا نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر حالت کے اندر ہر طریقے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وہ نصیحت ہے
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہمیں اور سارے امت مسلمہ کو آپ نے یہ ہدایت فرمائی۔ کاش کہ ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوتے، اللہ سے مانگنے کی ہمیں عادت پڑ جائے اور ہر حالت میں ہم اللہ سے مانگنے والے اور اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے بنیں گے تو آپ علیہ السلام کی ان ہدایات پر ہم عمل کریں، دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے سرخ روئی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے ان قیمتی ہدایات اور نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔